السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 732، سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 87، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارة من زينة القوم فكذفناها فكذلك ألقى السامري۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا، پھر اس طرح سامری نے ڈالا۔ قالو، انہوں نے کہا، ما اخلفنا، نہیں ہم نے خلاف ورزی کی، موعدہ کا، تیرے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولیکننا، اور لیکن ہم، حملنا، اٹھوائے گئے تھے، اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات کا، فقذفناہا، چنانچہ ہم نے پھینک دیے وہ، فکذالک، پس اسی طرح، القا، پھینکا، السامری، سامری نے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ طٰہٰ کی یہ آیات بینات جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور سامری نے جو کچھ کیا، اور قوم فتنے اور آزمائش سے دوچار ہوئی، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واپسی آئے، اور انہوں نے اس پر غصہ کیا اور افسوس کیا، اور اپنی قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اور بتایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب اتر پڑے کہ تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اب سامری نے سونے چاندی کو پگھلا کر بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے، معبود ہے۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصہ کرنے، افسوس کرنے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر ان نافرمانوں نے یہ جواب دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ سارا کیا دھرا تو سامری کا ہے، اس سامری نے ہی یہ کام کیا۔ تو ان کا یہ عذر اور ان کا یہ کہنا کہ جناب ہم نے تو یہ بے اختیار ہو کر کیا، ہاں جی، اور یہ ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ محض ایک ایسا عذر ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسا عذر ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نافرمان لوگ قیامت کے دن بھی، مجرم لوگ یہی عذر کریں گے، اور اس طرح کے عذر کر کے وہ دراصل اپنے آپ کو بے قصور ٹھہرانے کی کوشش کریں گے اور اپنے جرائم شیطان کے ذمے لگا دیں گے، مگر شیطان بھی قیامت کے دن اعلان برات کرے گا
اور کہے گا کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی فوج کشی تو نہیں کی تھی، جی میں نے تو ایک بات کہی اور تم نے مان لی، تم نہ مانتے تو میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ تو یہاں بھی سامری نے ایک حرکت کی اور لوگوں نے سامری کی بات کو مان لیا۔ جی نہ سامری نے ان پر کوئی فوج کشی کی، نہ سامری نے ان پر کوئی زبردستی کی، نہ سامری نے ان کے اوپر کوئی تلوار اور ہتھیار اٹھائے۔ تو ان لوگوں سے یہ جرم ہوا، لیکن اپنے جرم کو ہلکا کرنے، خود کو معافی کا حقدار بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے اختیار سے نہیں ہوا ہے، جبکہ ان کی مرضی اور ان کی اشیر بات سے ہی جو کچھ کیا وہ سامری نے کیا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر زیوروں کا بوجھ تھا تو اس بوجھ کو ہم نے پھینک دیا، مطلب زیورات کو ہم نے آگ میں ڈال دیا، اور سامری نے اس سے ایک مجسمہ اور ایک بچڑا بنا ڈالا۔ اب یہ زیورات کن کے تھے؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ زیورات فرعونیوں کے تھے، فرعون یا فرعون کے لوگوں کے۔ اور یہ باتیں نہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہیں، نہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہیں کہ یہ زیورات جن کو آگ میں ڈالا گیا اور یہ سونا چاندی جس سے سامری نے مجسمہ یا بچڑا بنایا یہ فرعونیوں کے زیورات ہوں، یہ بات نہ قرآن نے کہی ہے نہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ جتنا کچھ بھی ہے وہ پہلے کی کتابوں سے لیا گیا ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات میں تحریف کی، جی عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کی، بلکہ ان بدبخت اہل کتاب میں سے کئی لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں پر بھی بہتان بازیاں کی اور پیغمبروں پر بھی تہمتیں لگا دیں۔ یہ زیورات کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا اور یہ سونا چاندی جن سے آگ میں پگھلا کر سامری نے مجسمہ اور بچڑا بنایا، یہ فرعونیوں کے تھے یا خود بنی اسرائیل کے اپنے زیورات تھے سونے چاندی سے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کرنے سے پہلے انہوں نے فرعون کے لوگوں سے، فرعون کی قوم سے سونے چاندی کے زیورات ادھار مانگ لیے اور کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیا گیا کہ اب ہجرت کرنی ہے، تو انہوں نے فرعون کے لوگوں سے سونے چاندی کے زیورات ادھار مانگے۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ فرعونیوں کا مال کھانے کے لیے کہ ہم نے تو ویسے ہی مصر کو چھوڑ دینا ہے، تو چلو اس بہانے ان کا مال بھی لوٹ لیں ادھار مانگ کر، جب ہم مصر میں ہوں گے ہی نہیں تو ادھار کیسا واپس کرنا۔ تو یہ بات کہ ایک تو کتاب و سنت کے شایان شان نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ مومنوں کے اور پیغمبر کے لائق نہیں ہے کہ وہ دھوکے سے کسی کا مال اپنے پاس رکھ لیں۔ اب جب یہ سونے چاندی کے زیورات انہوں نے لے لیے تو یہ زیورات ان پر بوجھ بن گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جب فرعون کے ساتھ سمندر دریا میں غرق ہوئے تو ان کے مردوں کو پانی نے سمندر سے باہر پھینک دیا، اور فرعون کے لشکریوں نے اور فرعون کی قوم کے لوگوں نے زیورات پہن رکھے تھے، جیسے آج دنیا میں عورت زیور پہنتی ہے، ان وقتوں میں مرد بھی زیور پہنا کرتے تھے، جیسے سونے چاندی کے کنگن یا سونے چاندی کے جناب سر پر پہنے جانے والے تاج، یا بندے کے لباس میں سونے اور چاندی یا سونے چاندی کے گلے میں ہار، تو وہ مرد بھی پہنا کرتے تھے۔ تو بعض نے یہ لکھا کہ یہ فرعون کی قوم کے زیورات تھے جو مردے سمندر نے پانی سے باہر پھینکے، تو بنی اسرائیل نے مردوں پر موجود جو سونا چاندی تھا
ان کے گلے کے ہار ہوں یا ہاتھ میں پہنے ہوئے کنگن ہوں یا سونے چاندی کے تاج ہوں یا تاج میں سونا چاندی لگایا گیا ہو، تو بنی اسرائیل نے وہ زیورات اتار لیے۔ تو یہ دونوں ہی باتیں ثابت نہیں ہیں، نہ یہ بنی اسرائیل نے خود سے کیا اور نہ پیغمبر کے کہنے کے ایسے کیا۔ ایک تو ایمان والوں کو یہ لائق نہیں، پھر پیغمبر کو یہ لائق نہیں کہ وہ دھوکے سے کسی کا مال ہتھیا لے، دبا لے، کہ قرضہ مانگ لیا، ادھار مانگ لیا کہ ہم ملک تو ویسے چھوڑ رہے ہیں، تو نہ یہاں ہوں گے نہ ادھار قرضہ واپس دینا پڑے گا۔ ہاں، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو زیورات تھے یہ بنی اسرائیل کے اپنے تھے، چونکہ ان وقتوں میں کرنسی وہ سونے اور چاندی کی صورت میں ہوتی تھی۔ پہلے وقتوں میں کرنسی، روپے پیسہ وہ سونے اور چاندی کے سکوں کی صورت میں ہوتا، سونے اور چاندی کے سکوں کی صورت میں ہوتا، جس طرح کے آگے چل کر درم و دینار بنائے گئے جو سونے اور چاندی سے تھے۔ اسی طرح سونا اور چاندی زیورات کی صورت میں بھی ہوتا۔ اب زیور کے اندر جو ہے وہ سونے اور چاندی کے ساتھ دھاگا اور ڈوری اور اس طرح بہت ساری چیزوں کا استعمال ہوتا۔ تو یوں سونا چاندی اگر زیورات کی شکل میں تھا یا سونا چاندی وہ سکوں کی صورت میں تھا، جیسے درم دینار یہ سونے چاندی کی صورت میں تھے، تو یہ تمام سونا چاندی ان کے اوپر بن گیا بوجھ، اور انہوں نے اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے سونے چاندی کے زیورات کو آگ میں ڈالا۔ آگ میں اس لیے ڈالا گیا کہ سونے اور چاندی کے ساتھ جو اضافی چیزیں ہیں، دھاگا ہے، ڈوری ہے، لوہا ہے، وہ جل کر ضائع ہو جائے اور پیچھے خالص سونا چاندی بچ جائے، تو وزن جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ سامری بدبخت نے یہ کیا کہ اس سونے اور چاندی سے جب وہ پگھل گیا اور خالص ہو گیا تو اس سے ایک مجسمہ اور ایک بچڑا بنا ڈالا اور کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ ہے، معبود ہے، مطلب اسی کو ہی پوجو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے، افسوس زدہ ہوئے اور ڈانٹ ڈپٹ کی، تو یہ مشرک کہنے لگے کہ جی ہم نے تو بے اختیار ہو کر کیا ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ ان کا یہ عذر جو ہے وہ بالکل بیکار ہی عذر ہے، یہ عذر قبول ہونے والا نہیں۔ جو کیا اپنی خوشی اور منمانی سے کیا۔ ان زمانوں میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے، لیکن یہودیوں نے سازش کی اور سونا چاندی اپنے پاس رکھ لیا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کے ہاتھ میں کاغذ کی رسیدیں پکڑا دی۔ اب دنیا بھر میں جتنا سونا چاندی ہے اس کے ایک بہت بڑے حصے پر یہودی ہی قابض ہیں اور قبضہ کیے ہوئے ہیں، یا یہودیوں کے چیلے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے پاس سوائے چند کاغذوں کے اور کچھ نہیں۔ حکومتیں جب چاہیں کاغذ کا ریٹ کم کر دیں، کرنسی کا، روپے پیسے کا، جب چاہیں سرے سے ان رسیدوں کو کل عدم قرار دے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔